أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا حضور کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو افضل الملائک اکرم الخلائق ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ آج ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ محترم جناب حافظ رحمت صاحب کے نواسے عبدالہادی، حافظ عبدالہادی حفظہ اللہ متعنا اللہ بطول حیاتہ، کہ
قرآن مجید حفظ کرنے کے پرمسرت موقع پر ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت کے احسانات میں سے یہ ایک احسان ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت مسلمان بنائے، اور پھر مسلمان بنانے کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید جیسی عظیم نعمت اس کے سینے میں جمع کر۔ یہ والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اور یقیناً پورے خاندان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا معاملہ اس دور کے لوگوں پر چھوڑ دیا، اور وہ لوگ اس کتاب کی حفاظت نہیں کرتا، اور آنے والے ادوار میں وہ وہی جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پر اس دور میں نازل کی تھی وہ تبدیل ہو گئی، اس کو بدل دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے تورات، انجیل، زبور کے مقابلے میں کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس نصیحت کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس نصیحت کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا، اور انتخاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد اور عورتوں سے کیا ہے۔ انسان کا دل ایک ایسی جگہ ہے انسان کے جسم کے اندر کہ اگر یہ حصہ درست ہو جائے انسان کا سارا کے سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ انسان کا اگر دل پاک ہو جائے، دل بہتر ہو جائے، اس کے خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں، اس کا عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، اس کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور دل پر جب زنگ لگ جائے تو انسان کا نہ عقیدہ درست رہتا ہے، نہ عمل درست رہتا ہے، نہ کردار درست رہتا ہے۔ اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کے دل پر نیکی کی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے دل پر خیر کی بات اثر پذیر نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، کیونکہ انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے جس طرف چاہے پھیر دے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ دماغ نہیں تھا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن مجید کو روح امین سیدنا جبریل لے کر نازل ہوئے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ تو قرآن مجید دلوں کو بدل دینے والی کتاب، قرآن مجید دلوں کو پھیر دینے والی کتاب، قرآن مجید دلوں کو نرم کر دینے والی کتاب۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کو اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں بہتر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے
کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا کہ فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب الجحیم، کہ جس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور صفدت الشیاطین ومردت الجن، جس میں سرکش شیاطین کو، جنوں کو جگڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جس رات کا انتخاب کیا گیا وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وَإِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ رات بڑی برکتوں والی ہے۔ کتنی برکتوں والی ہے؟ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ انسان کی زندگی 1000 مہینوں میں محیط نہیں ہو سکتی۔ 83 سال کم سے کم بنتے ہیں، 1000 مہینے کو اگر اندازہ لگایا جائے تو 83 سال آج کل کہاں زندگی کو گزارتے؟ 60-70 سال کی زندگی عموماً رہ گئی انسانوں کی۔ بہت کم لوگ ملیں گے کہ جو اس سے اوپر کا فگر کراس کیے۔ تو اس ایک رات کو پا لینا، اس ایک رات کی عبادت 83 سال یا 80 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر اس کتاب کو نازل کر دیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دل خراب گھر کی طرح ہے، ویرانے کھنڈر کی طرح ہے، لیس فی جوفی شیء من القرآن، کہ جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ موجود نہ، کہ جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، جس دل میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ موجود نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ دل ایسا ہے، وہ دل ایسا ہے کہ ویران کھنڈر جیسے ہوتے، جہاں آبادی نہیں ہوتی، جہاں رونق نہیں ہوتی، جہاں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ فرمایا وہ دل ایسا ہوتا کہ ویران کھنڈر، جہاں سہولت موجود نہیں، جہاں پانی کی سہولت موجود نہیں، جہاں بجلی کی سہولت موجود نہیں، تو انسان اس جگہ کا انتخاب رہنے کے لیے نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ انسان کا دل قرآن مجید سے خالی ہو تو اس ویران کھنڈر کی طرح ہو جاتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، وہ دل شقی ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کا احترام کرے، اور قرآن مجید کے احترام میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے، اس پر ایمان لے۔ ایک چیز۔ دوسری بات کہ جب قرآن مجید پر ایمان لے کر آئے تو ساتھ میں یہ تسلیم کرے کہ یہ اللہ کا کلام، کسی بشر کا کلام نہیں۔ دوسری بات کہ یہ وہ کلام ہے جو ہر طرح کی خیانت سے، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک، اس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے۔ پھر اس قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے اور اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو پڑھائے۔ یہ ایک مسلمان کا قرآن مجید پر ایمان اور تعلق کے حوالے سے عمل ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی، آپ علیہ السلام نے بوڑھے اور جوان کی تخصیص نہیں کی، کسی رنگ اور نسل کو خاص نہیں کیا۔ فرمایا مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، خیرکم، مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اور یقیناً بحیثیت مسلمان یہ والدین کے لیے اعزاز ہے کہ جہاں وہ اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کا خیال رکھیں گے، اس کے لیے دنیاوی تعلیم کا اہتمام کریں گے، وہاں انہوں نے بچے کے لیے حفظ قرآن مجید کا اہتمام کیا، بچے کو مدرسے میں داخل کروایا، اس کا خرچہ اٹھایا، اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے اہتمام کیا۔ یہ سارا کے سارا عمل
ان کو اس زمرے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جس کی بشارت اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی حدیث میں دی کہ خیرکم، تم میں سے بہترین بندہ وہ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ پھر اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے افراد کو تیار کرنا، یہ بھی بڑا خیر کام ہے۔ تو بہترین انسان وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محترم بھائی جناب حافظ رحمت صاحب کو یہ سعادت عطا کی کہ وہ خود بھی حافظ ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور محبت ایسا ہے کہ جو ہماری مسجد حفیظ الکبریٰ، اس میں جب پہلی مرتبہ تراویح کا آغاز ہوا، الحمدللہ اللہ آپ کو عزت دے، برکت دے، تو محترم جناب حافظ رحمت صاحب نے مصلی سنایا، اور آج اس جگہ پر کم سے کم 4 حافظ کھڑے ہوتے، جہاں پر ایک حافظ میسر نہیں تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنی برکت دی کہ اسی محلے کے 4 بچے حافظ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بات پر ہر رمضان میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ پچھلے سال اس بچے نے حفظ کیا ہوا تھا، اس نے سنایا تھا، اس سال مجھے موقع دیا، اور جس نے پچھلے سال یا اس نے پچھلے سال جو ریگولر سناتا ہے، یہ قرآن مجید سے محبت ہے، وہ اس بات پر مصر ہے کہ پہلے سال تو حافظ رحمت صاحب سنا کے چلے گئے، تو اس کے بعد ہمارا بچہ سنا رہا ہے، اب استحقاق ہمارا ہے، حق ہمارا ہے کہ مسلح ہم سنائیں گے۔ ایک مسلمان کی قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید سے محبت کا اظہار ہمارے محترم ساتھی کا اس بات سے بھی آیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے نواسے عبدالہادی کو بھی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کروایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کے سلسلے کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مزید حافظ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام دے، اور یہ چیز کوشش کرنے والے ان کو تاج پہنائے جائے گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ سے یہ کہے گا جس کے دل میں قرآن ہوگا، وہ دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اقرا ورتقب، پڑھتے جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ، اور درجات جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھے ان کو چڑھتے جاؤ، کیونکہ تیری منزل وہاں جا کر مکمل ہوگی جہاں قرآن مجید کی آخری آیت آپ پڑھ لو گے، مکمل ہوگی۔ بسم اللہ سے حافظ شروع کرے گا اور وہ ناس تک پہنچے گا، تب تک درجات طے کرتا جائے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو حافظ کا مقام بنا رکھا ہے، اس مقام تک جو پہنچے گا اس کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، اور اس کا مقام بھی اللہ کے مکمل ہو چکا ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا یہ ایک سعادت ہے، اور اس کے ادب اور احترام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا حکم دیا، پھر شور و غل نہ کرنا، پھر ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے، پھر یکسوئی ہونی چاہیے، ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہمتن گوش ہو گئے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جانا، تمہارا خاموش ہو کر بیٹھنا، قرآن مجید کی تلاوت سننا، قرآن مجید کو دھیان لگا کر سننا، ابس اور بیکار نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تم قرآن مجید کو توجہ سے سنو گے، یکسوئی کے ساتھ سنو گے، قرآن مجید کو عزت دو گے، احترام دو گے، شاید کہ اللہ تعالیٰ امید رکھو اس کے بدلے تم پر رحم کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا کرم کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو تم میں سے کسی ایک کا عمل اس کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا، تو کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے حج کر لے، زکاتیں دے لے، ذکر اذکار کر لے، کتنے محبت کے دعوے کر لے، کچھ بھی کر لے، اس کا عمل اس کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ جملہ سنا، کہنے لگے اللہ کے رسول ولا انت، کہ آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں لے کے نہیں جائے گا؟ کہ ہاں مجھے بھی میرا عمل جنت میں لے کے نہیں جا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے آتا۔ تو جو انسان بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو انسان خاموش ہو جائے، یکسو ہو جائے، اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے، پھر کچھ بولے نہ کچھ پڑھے نہ، قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سنتے۔ کافروں کا یہ طرز عمل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین کی دعوت دیتے، بلاتے،
تو وہ کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن مجید کو نہ سنو اور شور کرو، بول غبارہ کرو، چیخو چلاؤ، تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھے تو اس قرآن کے الفاظ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ان کی آواز دب جائے اور کیا ہو کہ تمہاری آواز غالب آ جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس قرآن کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا حکم دیا، کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پھر خاموشی سے احترام کرو قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے احترام میں سے بادشاہ۔ پھر ایک چیز اور کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید سے جو تعلق ہے انسان، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی وجہ سے انسان کے اخلاق کو، کردار کو سنوار دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ، اس مومن کی مثال، اس ایمان والے کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نارنگی یا سیب جیسی ہے، طعمھا طیب وریحھا طیب، فرمایا کہ اس کا ذائقہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ کہ جو بندہ صاحب ایمان ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کی وجہ سے اس بندے کے اندر ایک مٹھاس پیدا کرتا ہے، اس بندے کے اندر ایک شیرینی، ایک حلاوت آ جاتی ہے کہ ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس حلاوت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق میں پیدا کر دیتا ہے، اس کے کردار میں پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتا ہے جو صاحب ایمان ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر لوگ محبت کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، کیوں؟ جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو قرآن مجید کی رحمت اس شخص پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر روحانیت محسوس ہوتی ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے۔ اور جب انسان اس کی گفتگو سنتا ہے، اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے، تو اس کو معاملات میں اچھا پاتا ہے کیونکہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز اس شخص کو لوگوں کا محبوب بنا دیتی ہے۔ فرمایا مومن بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اس کی مثال نارنگی یا سیب جیسی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کا مثل التمر، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، طعمھا طیب، کہ اس کی جو ذائقہ ہے میٹھا ہوتا ہے، ذائقہ اچھا ہے، ولا ریح لہا، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ مومن ہے، ایمان والا ہے، کچھ نہ کچھ تو خیر ہوگی نا۔ تو فرمایا قرآن مجید نہیں پڑھتا، ذائقہ میٹھا ہے، ایمان ہے تو مٹھاس موجود ہے، ایمان کی حلاوت موجود ہے، مٹھاس موجود ہے، لیکن تلاوت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا نزول اس پر نہیں ہوتا، تو اس کے اندر سے اللہ خوشبو ختم کرتی ہے، حلاوت ہے جو محسوس نہیں ہو پاتی۔ پھر فرمایا مثل المنافق الذی یقرأ القرآن، ایک منافق ہے جو اللہ اس کے رسول کا عاصی اور نافرمان ہے، لیکن وہ قرآن مجید پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا اس کی مثال نیاز موز جیسی، کہ جس کی خوشبو تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ تلخ ہوتا ہے، ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتا اور منافق ہے، اسلام کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرمایا نہ اس کے اندر حلاوت ہوتی ہے ایمان کی، نہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، نہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، نہ بے رنگ بے ذائقہ کسی کام کا نہیں۔ تو ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید کو سیکھ کر خود کو میٹھا بنا سکتا ہے، شیریں بنا سکتا ہے، اپنے اندر ایک حلاوت پیدا کر سکتا ہے، ایک مٹھاس، ایک چاشنی پیدا کر سکتا ہے، جس کو جو اس کے اخلاق پر اثر انداز ہو، جس کے کردار پر اثر انداز ہو، جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ حلاوت، وہ چاشنی ہمارے بچے حافظ عبدالہادی اور اس طرح آگے بھی جو حفظ کرے اسے بھی عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، ہر بندے کی چاہت ہوگی کہ کل قیامت کے دن کوئی اس کا سفارشی بن کر آ جائے جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ ہر بندے کی سفارش ہوگی، ہر بندے کی چاہت ہوگی کہ سفارشی مل جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید تو یہ بتلاتا ہے نا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے بھاگنے لگے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ اللہ اکبر، ہر بندے کی چاہت ہوگی کوئی آ جائے جو عذاب سے چھٹکارا کرے۔ ایک سفارش تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا، وہ مطلق سفارش ہوگی سب کی، نیک لوگوں کی، بد لوگوں کی، سب کی، کہ جب لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بڑے غصے اور جلال میں ہیں، تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یہ آپ کا اعزاز و شرف ہے، آپ اللہ سے کہیں کہ حساب تو چلو، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے تو بات کا معاملہ، اس محشر کے میدان میں کھڑے ہونا یہ خود ایک عذاب ہو جائے گا لوگوں کے، لیکن اس کے لیے اللہ چاہے آسانی پیدا فرما، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب بڑے جلال میں، بڑے غصے میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، سب کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع، یہ سفارش مطلقاً ہوگی، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب ہر انسان چاہے گا کہ حساب کتاب تو شروع ہو گیا، اب کوئی سفارشی ملے کہ جو آگے بھی کام چلوا دے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے حق میں سفارش کریں۔ کچھ ساختہ سفارش نہیں ہوگی کہ ہر کسی کے لیے سفارش ہو جائے، نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اللہ کے رسول اس کی سفارش کرے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر نیک اعمال سفارش کے لیے آئیں گے، اور اس میں سے ایک نیک عمل یہ ہوگا کہ بندہ دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا تو قرآن مجید فرقان حمید سفارشی بن کر آ جائے، مَا یقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے لیے سفارشی بن کے آ جائے۔ اور ایک دوسری مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ یؤتی یوم القیامہ بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ، کہ کل قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو لایا جائے گا، دنیا میں اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، ان لوگوں کو جب لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے چلنے لگی ہوئی ہیں، تو ہاتھ جان فی صاحبہما، وہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، سفارشی بن جائے گی کہ یا اللہ یہ انسان دنیا میں ہماری تلاوت کیا کرتا تھا، ہمیں پڑھا کرتا تھا، ہم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو جنت میں داخل کر۔ اور اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو گویائی عطا فرمائے گا، صورتیں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو ہر پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یہ بڑے اعزاز کی بات۔ دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اسی میں دجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جس انسان کو اللہ نے یہ شرف عطا کر دیا کہ اس کے دل میں پورا قرآن مجید موجود ہے، پوری سورہ کہف موجود ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک ساری کا ساری وہی موجود ہے، وہ دجال کے فتنے سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ پھر اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کہ جب قرآن مجید کو انسان سمجھ کے پڑھے گا پھر گناہوں سے بچے گا، پھر شرک سے بچے گا، پھر بدعت و خرافات سے بچے گا، پھر گناہوں سے بچے گا، والدین کی نافرمانی سے بچے گا، حقوق والدین ادا کرنے کی کوشش کرے گا، والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بن کے رہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں سورہ کہف میں، اسی حوالے سے اس سورت کو بارہا لوگ جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے
کہ یہ معمولات میں سے تھا کہ آپ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے ہیں. سورہ کہف ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے والی سورت ہے. اب دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ اس سورت کے اندر 4 قصے بیان کیے. ایک قصہ اصحاب کہف کا ہے جس میں یہ نصیحت ہے، یہ واعظ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ تم سے پہلے ایک طبقہ ایسا گزرا کہ جس کا دین داؤ پر لگا، جس کا دین مشکل میں پڑ گیا، انہوں نے شہانہ زندگی چھوڑ دی، غاروں کا رخ کر لیا لیکن اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کیا. اگر دین پر حرف آ رہا ہو، دین کا نقصان نہ اٹھانا، دنیا بھلے غائب ہو جائے، دنیا کا نقصان اٹھا لینا، دین کا نقصان نہ اٹھانا. یہ نصیحت اس واقعے کے تو نوجوانوں نے اپنا دین بچانے کے لیے غار کو بنا لے لیا اور شہروں کو چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 309 سال تک ان کو